بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جارحانہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ جارحانہ، یہ ہے انداز تحریک انصاف کا۔ ابھی بھی اور آنے والے دنوں میں بھی یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بڑھے گا۔ پہلے دن جس طرح سے احتجاج کا آغاز ہوا اسمبلی کے اندر، اس کے بعد بھی کہا گیا کہ ابھی آپ دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اب اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر آپ دیکھیے ایک نئی جان نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے اندر، اور پہلے سے زیادہ، یعنی پچھلا دن دیکھیں، اس سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس طرح پیس بڑھتی جا رہی ہے، ایگریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ ہفتے کے روز جو احتجاج ہوا، اس کے بعد کیا صورتحال ہے کہ ابھی ہفتے کے روز کا احتجاج ختم ہی ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی آگے ہم نے اب اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اب بی بی سی ہو، دیگر ادارے ہوں، وہ لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اور ان کی سیاست کے بارے میں بھی کہ یہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے، کس طرح اس نے جیل میں ہوتے ہوئے اپنی جیت کو یقینی بنایا۔ اب تو اس پر پورے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ ایک فینومینا ہے کہ جس کو اب دیکھا جائے کہ وہ کرے گا کیا۔ اسی حوالے سے بی بی سی نے بہت تفصیل سے لکھا ہے آرٹیکل، اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان کی سیاست کیا رہی ہے، ایک اگریسو رہی، اور 2013 میں جس نے چند حلقے تھے جہاں دھاندلی برداشت نہیں کی اور دھرنا دے دیا تھا، اب اتنی زیادہ سیٹوں پر جب دھاندلی کی گئی ہے تو کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ پھر اس کے ساتھ عوامی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے پاس اب خیبر پختونخوا میں حکومت بھی آ چکی ہے، اور جو ملک کے حالات ہیں وہ ایک کمزور حکومت سنبھال ہی نہیں سکتی، جو آنے والے دن میں نظر آ رہا ہے۔ ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ کسی نے بڑا خوب لکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تو انہوں نے ہاتھ پر کبوتر بٹھایا ہوا تھا، وہ تصویر بڑی وائرل کی گئی، تو لکھا کہ جی کبوتر اڑانے سے پہلے وہ تصویر جس میں نواز شریف صاحب بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، اور ساتھ ہی آج کی تصویر لگائی کہ جس میں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، تو کہنے جی کبوتر اڑانے سے پہلے اور طوطے اڑنے کے بعد۔ جب وہ طوطے اڑ گئے ہاتھوں کے تو پھر چہرہ یہ اتر جاتا ہے کہ اس وقت تو آئے تھے اور اس وقت یہ تھا ہماری بات ہو گئی ہے، وہ حکومت لینے آئے تھے، اور اب صرف اور صرف بدنامی ان کو مل رہی ہے۔ کہنے کو تو بھائی اب وزیر اعظم بن گیا ہے، لیکن معاملات جو ہیں وہ نہیں سمجھ رہے۔ آپ دیکھیے عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ عمر ایوب کی آج کی آپ تقریر دیکھیے، ہسٹوریکل کہی جا رہی ہے۔ اب جتنی تقریریں ہو رہی ہیں وہ ایک تاریخی تقریریں نظر آتی ہیں۔ صرف میں اگر بی بی سی کے آرٹیکل کے حوالے سے بات کروں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک کمزور حکومت ہے، یہ جس طرح کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے وہ نہیں لے پائے گی، اور مجبوراً جب یہ کچھ فیصلے کرے گی تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی اور زیادہ رسوائی اور بدنامی ہوگی۔ آپ دیکھیں عمر ایوب نے اس لیے کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دھوبی پٹکا اس سے ڈبل ہوگا، آپ تیاری کریں۔ جتنی اب دھاندلی کرنی پڑی ہے ان کو، کیا اس سے بھی کوئی بڑھ کر دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ابھی یہ سارا معاملہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، ملکی سطح پر بھی، انٹرنیشنل سطح پر بھی۔ اور آپ کانفیڈنس دیکھیں، کانفیڈنس لیول دیکھیں۔ اب چونکہ اسمبلی میں جو بات ہوتی ہے اس کو قانونی ایک پروٹیکشن حاصل ہے کہ جو بھی آپ اسمبلی کے اندر بات کریں گے اس پر آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ محمود اچکزئی نے جو اسمبلی کے اندر باتیں کی ہیں وہ باہر آ کر نہیں کی۔ شیر افضل مروت نے کیا باتیں کی ہیں اندر، عمر ایوب نے کیا باتیں کی ہیں، اس میں آپ دیکھیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب شیر افضل مروت نے یہاں تک کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب استعفیٰ دیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ استعفیٰ دیں بلکہ یہ تک کہا ہے کہ جی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ عمران خان کا کوئی کیس سن ہی نہیں سکتے۔ اب مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس سے استعفے کا۔ پہلے تو تھا کہ آپ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کریں، اب وہ بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں چلا گیا جی استعفیٰ ہی دے دیں۔ اب یہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت، اس کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے، اس کے سٹنگ ایم این اے کی طرف سے آ رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ پامال کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ ہمارے کسی مقدمے میں نہ بیٹھیں، شیر افضل مروت۔ تو یہ اس وقت فیصلہ آیا تھا جب جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کوئی کیس چل رہا تھا، اس میں پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جی مجھے واٹس ایپ پر کچھ چیزیں آئی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور کوئی کیس کا حوالہ دینے لگ گئے اور اس کو بڑا اٹھایا۔ تو اس پر وکیل بھی حیران رہ گئے کہ جی آپ کس طرح کر رہے ہیں، یعنی جج ہوتے ہوئے آپ تو ایسا لگ رہا ہے مدعی بن گئے ہیں اور ایک کیس بنا رہے ہیں، سارا کچھ بلڈ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا جی میں اس کو ثابت تو نہیں کر سکتا، واٹس ایپ میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہ ٹھیک ہیں غلط۔ تو پھر اس کے بعد 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کوئی بھی تحریک انصاف یا عمران خان کا کوئی کیس نہ لگایا جائے۔ اب اس کا یہ حوالہ دیا ہے شیر افضل مروت نے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ اب یہ آگنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے احتجاج اور زور پکڑے گا۔ آج آپ نے اسمبلی میں دیکھ لیا، پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی احتجاج میں۔
جس طرح شریف افضل مروت اور عطا تارڑ آمنے سامنے نظر آئے، جس طرح نواز شریف صاحب کا موڈ آپ کو ڈاؤن نظر آیا اور وہ یہاں سے کہا جا رہا ہے سیدھا مری ہی چلے گئے، جو وہ حالات دیکھ رہے ہیں ان کو یہ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی، کسی کو بھی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ فضل الرحمان صاحب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، سبھی یہ باتیں کر رہے ہیں، سارے تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہی زیادہ یعنی ایک تقویت مل رہی ہے تحریک انصاف کو اور ان کے بیانیے کو۔ اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جو پارلیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور کسی وقت بھی وہ احتجاج میں مزید شامل ہوں گے۔ پھر محمد مالک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک عرب شہزادے سے کہا گیا کہ جی وہ عمران خان صاحب کو سمجھائیں، ان سے بات کریں، کوئی معاملات کچھ ہوں، تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، یعنی یہاں تک بات چلی گئی۔ اس پر ہم تفصیل سے پھر بات کریں گے، لیکن حوالہ دینا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قیدی نمبر 804 جس کو کہا جا رہا ہے جو جیل میں ہے، وہ اس وقت کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، یعنی وہ اپنی اس وقت مقبولیت کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں وہ پہلے کبھی نہیں تھے، نہ ووٹ بینک کے لحاظ سے، نہ مشہور ہونے کے لحاظ سے، مقبول ہونے کے لحاظ سے، پاپولیرٹی آپ دیکھیے، اور ایک پیورٹی نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے اندر۔ یعنی جو لوگ بھی کچھ کمزور تھے ذرا سے بھی، یا ہوں گے بڑے اچھے بھی لوگ ہوں گے، لیکن ان پر اتنا پریشر آیا، اتنی مجبوریاں آئیں کہ ان کو سائڈ پر ہونا پڑا، لیکن ان کی جگہ پر اور بہت لوگ آ گئے، اور شاید جو بہت زیادہ مجبور تھے ان کو کسی وقت پر واپس لیا جائے اور وہ واپس آئیں، وہ الگ سے آئیں گے، اور نئے جو لوگ آ گئے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کوٹ ہو رہی ہے، حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ جی میں نے عمران خان سے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی آپ کو چھوڑ جائیں گے اور اسد عمر جو ہے نا وہ شاید آپ کے ساتھ رہیں، تو عمران خان نے کہا نہیں، شاہ محمود قریشی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اسد عمر پارٹی چھوڑنے میں آگے آگے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ لگا اسد عمر نے پریس کانفرنس کر دی، جو لیڈر اپنی پارٹی کے لوگوں کو گہرائی سے جانتا ہے، اس کے بارے میں کہنا کہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے غلط ہوگا۔ تو عمران خان اس وقت جیل میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، جہاں کہا گیا کہ جی اب کوئی ذرا بیچ کا راستہ لیں، کچھ ذرا پیچھے ہٹیں، انہوں نے الٹا علی مین گنڈا پور کو آگے کر دیا۔ کہا گیا گورنر راج لگ جائے گا اگر علی مین گنڈا پور کو آپ نے منتخب کرا دیا، جس پر ابھی نام آیا تھا، انہوں نے الٹا عمر ایوب کا نام دے دیا کہ جی یہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اب اپوزیشن لیڈر وہ بن رہا ہے۔ شریف افضل مروت کو جناب اہم ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں، محمود اچکزئی کو جناب صدر کے لیے نامزد کر دیا امیدوار، تو وہ اور طرف چلے گئے، اور زیادہ آپ دیکھیے کہ جو ایگریسو لوگ ہیں ان کو سامنے لانا شروع کر دیا۔ اب اگر صرف عمر ایوب کی تقریر دیکھ لیں تو پتہ لگ جاتا ہے، عامر ڈوگر آپ دیکھ لیں، ان کا بھی اہم کردار ہے اس وقت پارلیمنٹ میں، ان کا دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو آرام سے بیٹھیں گے نہیں، جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے جب تک یہ واپس نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو ہم کریں تو کریں کیا، یہ معاملہ کدھر لے جائیں؟ فارم 45 کا ذرا سا بھی کرتے ہیں، جس طرح علی گنڈا پور نے کہا کہ میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں فارم 45، میرے حلقے دیکھ لیں آپ، اور سارے حلقوں کے کھول لیں جس کا آپ کہتے ہیں۔ اب یہ شہباز شریف کرنے سے رہے کہ یہ کہہ سکیں گے جی اچھا جی فارم 45 کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے تو چھیڑ ہے، یہ تو نام بھی نہیں لیتے۔ تو اب اس سے پیچھے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ہٹے گی نہیں، اور آگے احتجاج اور زیادہ سخت ہوگا۔ اب اس پر عمر ایوب نے جو آج تقریر کی ہے، جس کا بہت چرچا ہے کہ جناب انہوں نے سارے حساب چکا دیے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا جی اس حکومت کا کوئی نظریہ نہیں بلکہ صرف ایک چیز ہے، لوٹ مار کرنا۔ اور شہباز شریف کی سامنے بیٹھ کر اتنی بے عزتی کی انہوں نے، سامنے ان کو بیٹھے ہوئے تھے، سب پاکستان دیکھ رہا تھا لائیو، اور بار بار ان کی تقریر کو کاٹا بھی جا رہا تھا کہ جی یہ تو ان کی تو اپنی تقریر نہیں لگ رہی تھی، یہ جو کسی نے ان کو سیکشن افسر وہ بھی ریٹائر ہو گیا، اس نے کہیں لکھ کر دی ہے کہ کوئی ویژن ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سولوشن ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ صرف مسائل بتا رہے ہیں، یہ ہے جو 2 سال میں انہوں نے پیدا کیے ہیں، صرف وہ مسائل بتا کر یہ چل دیے۔ عمر ایوب نے خطاب میں کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملی، اس لیے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا الیکشن غیر قانونی ہو گیا ہے۔ ہم نے آئین کے تحت جو نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، لیکن راجہ پرویز اشرف نے اس نقطے کو بلڈوز کیا۔ یہ حکومت فارم 47 کی مرہون منت ہے، یہ حکومت چوری شدہ مینڈیٹ پر بن رہی ہے اور چوچوں کے مربے کا مجموعہ ہے۔ مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کے تحت بیٹھے ہیں، اگر فارم 45 کے تحت نتائج آتے تو یہاں ہمارے 180 ارکان ہوتے، یہ تمام پارٹیاں فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں، بلکہ یہ کہ اگر مخصوص نشستیں بھی ملا دیں تو شاید 222 کا فگر بنتا ہے، 180 وہ کہہ رہے ہیں براہ راست ہم جیتے ہیں۔ اچھا پھر جناب سنی اتحاد کونسل کے امیدوار برائے وزیر اعظم، ان کے منہ سے اپنے لیے پرائم منسٹر بھی نکل گیا لفظ، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ شہباز شریف نے خود کو اپوزیشن لیڈر کہہ دیا بکھلا کر، اور اتنا ان کو پریشر تھا، اور ان کے منہ سے وزیر اعظم نکل گیا، کیا کل کو یہ چیز ہونے تو نہیں والی؟ خیر عمر ایوب نے کہا شہباز شریف جب تقریر کر رہے تھے تو کیمرہ ان پر تھا، لیکن اب یہ کیمرہ میرے اوپر بھی آنا چاہیے، میری تقریر بھی لائیو جانی چاہیے۔ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہروں سے لگتا ہے وہ ہارے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کا ہے، اور جب کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر خوف ہوتا ہے۔ کل پی ٹی آئی نے ملک بھر میں فارم 47 کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن صرف لاہور سے ہمارے 80 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں۔
اب آپ یہ دیکھیے کہ 80 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگلی تیاری ہو رہی ہے، اگلے احتجاج کی تیاری ہے، اگلے مظاہرے کی تیاری ہے، تو یہ تو بڑا معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ آپ نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، فارم 45 کا نتیجہ چھین لیا، لیکن ہم کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان وزیر اعظم کا حلف نہیں لے لیتے۔ 9 مئی میں معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، ویڈیو فوٹیجز سامنے لا کر حقائق سامنے رکھے جائیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے کا موقع ملا۔ بانی پی ٹی آئی، MWM اور سنی اتحاد کونسل ساتھیوں کا شکر گزار ہوں۔ ہری پور کے عوام نے مجھے مہم چلائے بغیر 81,000 کی لیڈ دے کر ایوان میں پہنچایا۔ اچھا، ان کے خطاب کے دوران جی عطا تارڑ، اسامہ سرور، انجم عقیل اور دیگر نون لیگی رہنما عمر ایوب کے گرد جمع ہو کر گھڑی چور کے نعرے لگاتے رہے۔ اسد قیصر نے نون لیگی MNAs کو نعرے بازی ختم کرنے کی درخواست کی، جس پر نون لیگی MNAs نعرے بازی ختم کر کے اپنی سیٹوں پر جا بیٹھے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ عمر ایوب کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ تقریر نہ کرنے دیں، اب یہ تو تحریک انصاف کا فائدہ ہے، وہ کہیں گے اچھا بڑی اچھی بات ہے، آپ احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں تقریر نہیں کرنے دے رہے، چلے ہمارے پاس موقع آ گیا، ہم تو اپنا احتجاج اور زیادہ زوردار کریں گے، اور ہم کہیں گے جناب یہ تو ہمیں بھی تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے، یعنی اپوزیشن کو نہیں تقریر کرنے دے رہے، تو آپ سوچئے کہ اور زیادہ معاملہ خراب ہوگا۔ تو اب وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی پچ پر آ کر وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس وقت حکومت کے پاس، اور بس پیپلز پارٹی نے دھکا دیا ہوا ہے نون لیگ کو کہ جناب اب آپ خود ہی اس کو بھگتیں ہیں سارے معاملے کو۔ اچھا، یہ بھی کہا ہے جناب PDM حکومت کا تسلسل ہے، یہ PDM حکومت کا تسلسل ہے جو PDM 1 تھی اس کا، اور فاشسٹ حکومت ہے، اور کہا کہ جی 3 نومبر 2022 کو جو ہوا اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے، یعنی عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا جو ذمہ دار ہے وہ شہباز شریف ہے، یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی۔ تو بڑے واضح طور پر آپ دیکھیے یہ عمر ایوب نے کس قدر سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور کس طرح سے تابڑ توڑ جناب حملے کیے ہیں، اور پھر انہوں نے صحافی ارشد شریف کے متعلق کہا کہ اس کو قتل کیا گیا، اس کی کارروائی کیوں روک دی گئی، پھر زمان پارک میں ذل شاہ جیسے معصوم شاہ کو قتل کر دیا گیا، ان کا انہوں نے حوالہ دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ یہاں پر ارشد شریف کی بات ہوئی، اور چاہے اسد طور ہیں چاہے عمران ریاض ہیں، ان کے حوالے سے بھی اسمبلی میں بات ہوئی۔ تو صحافی برادری کو بھی اب لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اپنے ساتھ اس لیے ملائے گی کہ ان کے حق کے لیے بھی اب یہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کھڑی ہو رہی ہے۔ تو یہ برے سے برے دن آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ نہ صرف شریف خاندان کے بلکہ اب یہ جو حکومت بنائی جا رہی ہے اس کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔